علی حسن صاحب بسم اللہ کرو جی، بتاؤ جی، السلام علیکم۔ ہاں جی، کیا حال چال ہے؟ اصل اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے، سناؤ جی نا آخر سے۔ اچھا سر جی، مجھے 2-4 سوال آپ سے پوچھنے ہیں، جناب۔ اور پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کوئی محدث ہوں، نہ ہی میرے پاس کوئی اتنا علم ہے، نہ ہی کتابوں کا ڈھیر۔ میں ایک عام آدمی ہوں، اور عام آدمی کے ذہن میں جو سوالات ہوتے ہیں وہ پوچھتا ہے عالم دین سے یا متعلقہ شخص سے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے گا کہ مذہب شیعہ جس فرقے کے ساتھ آپ تعلق رکھتے ہیں، جو موجود شیعہ ہے جیسے آپ سامنے بیٹھے ہیں، یہ کب وجود میں آیا؟ ان کا کلمہ کب وجود میں آیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا نا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو اس وقت غار حرا میں امیر المؤمنین علیہ السلام موجود تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ میں چھوٹا تھا، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا وہ جب پیدائش، حوالہ نہیں دینا کتابوں کا، میں آپ کو کہا کہ آپ پلیز سن لو نا بھائی، سن لو کتابیں آپ کے پاس ہے، کتابیں میرے پاس نہیں ہیں۔ آپ کے پاس نہیں ہے تو سن لو بھائی، ٹھیک ہے نا۔ تو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی ہے تو انہوں نے پہلے ہی دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش مبارک میں وہ انہوں نے قدم رکھا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا آغوش میں لیا ہے، اور پہلی دفعہ انہوں نے آنکھ کھولا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، اور ان کی پرورش ان کی والدہ نے نہیں فرمایا، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے نہیں فرمایا، ان کی پرورش رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر میں رہتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کی وفات ہو چکی تھی، اور ان کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ایک بیٹے کی طرح رہتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ ان کی ماں کی طرح تھی، تو امام علی علیہ السلام ان کے لیے ایک چھوٹے بیٹے کی طرح، ایک چھوٹے بھائی کی طرح تھے، تو اس چھوٹے بھائی کو پرورش خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ گہوارہ ان کا اپنے ساتھ رکھتے تھے، گہوارہ ان کا جو تھا وہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے بستر کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے ساتھ ہوتا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے منہ میں پہلے کھانا ڈالتے تھے، اس کو اچھی طرح چپاتے تھے، پھر اس کو اپنے منہ سے نوالا نکال کے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے دہن مبارک میں ڈالتے تھے، تو اس طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کی پرورش ہوئی ہے، اور وہ بچپن سے جیسے ایک اونٹ کا بچہ، وہ خود ان کے اپنے الفاظ ہیں، اپنی ماں سے کبھی الگ نہیں ہوتا، تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں ہوتا تھا، جہاں وہ جاتے تھے میں ان کا چھوٹا بیٹے کی طرح، میں ان کے پیچھے چلتا تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود فرماتے تھے کہ ہر سال وہ غار حرا جاتے تھے، غار حرا جاتے تھے عبادت کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کے لیے، تو میں بھی جاتا تھا ان کے ساتھ، وہ عبادت کرتے تھے، میں ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو پھر جبرائیل آیا۔ کیا عبادت کرتے تھے ویسے؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ بت پرست تھوڑی تھے، ہمارے مذہب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بت پرست نہیں تھے نا، آپ کے مذہب میں تو وہ بت پرست تھے پہلے نستجیر باللہ۔ ٹھیک ہو گیا، ہاں نہیں ہمارا دیکھیں جی، میں نے آپ کے کتب میں لکھا ہے بھائی، آپ کے اکابر کا یہی عقیدہ ہے، تعلق نہیں، اب چھوڑو نا، اب آپ کو میں نے کیا کہا ہے، میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، آپ جوڑ رہے ہیں، اور میں ایسے کہتا ہوں آپ یعنی عموم کی بات کرو، تو عرض یہ ہے جماعت عمریہ کے اکابر کا یہی عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نستجیر باللہ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، پھر اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ بھائی آپ بات کو گھما کیوں رہے ہیں؟ بات آپ گھما کیوں رہے ہیں؟ بھائی مجھے بات کرنے دو گے؟ بھائی بات کاٹو گے تو آپ سے گفتگو نہیں ہوگا۔ چلیں جی، گڈ نائٹ، بات کرنے ہی نہیں دے رہا بھائی، بات کیوں گھما رہے؟ ابن تیمیہ کا کیا قول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بت پرست تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بت پرست تھے۔ آپ کے اپنے وہ کتابوں میں صحیح حدیث موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کھاتے تھے بتوں کا، لوگ بتوں کے لیے صدقہ لاتے تھے، بتوں کے لیے وہ صدقہ پیغمبر کھاتے تھے، بیٹھ کے کھاتے، نبوت کے بعد بھی کھاتے تھے۔ مزے کی بات ہے، نبوت کے بعد، نبی بننے کے بعد بتوں کا، اسی بتوں کو کہتے تھے کہ یہ حرام ہے، یہ انہیں کا صدقہ۔ بہرحال تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، جبرائیل آئے، انہوں نے وحی لایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اس وقت میں نے ایک زور سے چیخ کی آواز سنی ہے، جو درد بھری آواز ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو درد بھری آواز میں نے سنی یہ کیا چیز ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کی آواز ہے، ابلیس کی آواز ہے، کہ وہ اپنی عبادت سے مایوس ہو چکا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان کی بعثت فرمائی ہے، اب قرآن آنا شروع ہو گیا، تو وہ دل برداشتہ ہو گیا اور وہ چیخ رہا ہے کہ اب لوگ اللہ کی عبادت کریں گے، میرا ماننے والے مجھے آہستہ آہستہ چھوڑتے جائیں گے۔ اور پھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ
انك ترى ما ارى وتسمع ما اسمع ولكنك لست بنبي ولكنك وزير. آپ فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں، جبرائیل آتا ہے میں دیکھتا ہوں، جبرائیل مجھے نظر آتا ہے، آپ بھی جبرائیل کو دیکھتے ہیں. جبرائیل وحی لے کے آتا ہے، مجھے وحی سناتا ہے، وہ مجھے اللہ کی جانب سے، آپ بھی اس کو دیکھتے ہیں. شیطان کی چیخ کو دوسرے لوگ نہیں سن سکتے، آپ کو سنائی دی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو میں دیکھتا ہوں آپ دیکھتے ہیں، جو کچھ میں سنتا ہوں آپ سنتے ہیں، لیکن آپ نبی نہیں ہیں. وہی آپ پہ نہیں آتی، وہ مجھ پہ آتی ہے، آپ کو سنائی دیتی ہے، لیکن آپ میرے وزیر ہیں، میرے جانشین. شیعہ مذہب کا آغاز کب؟ اسی دن جب جبرائیل آیا تھا نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اسی دن شیعہ مذہب کا آغاز. جبرائیل آیا ہی تھا شیعہ مذہب لے کے، جبرائیل خود شیعہ تھا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ ہے.